پاکستان کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ 50 روپے تک بھی لیوی لگایا جا سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائسز یہاں سے گرتی ہیں تب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز گرتی ہیں تب بھی پاکستان میں قیمتیں یہیں رہیں گی, یعنی کہ یہ نیو نارمل ہے. اور اگر پرائسز اتنی رہتی ہیں اور پھر اس پہ آپ 50 روپے لیوی لگاتے ہیں تو پرائسز 300 روپے سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں. ایسا ہی ابھی تو 50 روپے کی لیوی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو ہم تھیوریٹیکل ایک بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر تھوڑی سی پرائسز گر جائیں گی تو پھر دیکھیں گے. صحیح. ابھی آپ نے کہا اور آپ نے آج پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی کہ ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک, ہم نے بڑی محنت کر کے آئی ایم ایف سے ڈیل کی, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان جب آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا سن لیجئے, اس کے بعد اس پہ آپ سے سوال کروں گا. جی. ڈیفیسٹس تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا, فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے, ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں, ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. جو ہمارے ریزروز تھے, جو ہماری لائبلٹیز تھی, جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے, پیسے دینے تھے, ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر. اس نیش پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے, آپ پاکستان کو دیوالیے کی نیش پہ چھوڑ کے گئے تھے. شری لنکا بنا رہے تھے آپ پاکستان کو, یہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ یہ آج ہم نے اللہ کی مہربانی سے جو ہم نے یہ پیٹرول کی پرائس بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائس بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. مفتر صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے آپ پاکستان کو دیوالیہ کر کے گئے تھے, ہم نے بچایا. آپ کہہ رہے ہیں وہ دیوالیہ کر کے گئے تھے, ہم نے بچایا. نمبر میں آپ کو تو پتہ ہی ہے, عوام کے لیے رکھ دوں کہ وہ کیوں کہتے تھے. 2018 میں جو زر مبادلہ کے ذخائر آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.7 بلین ڈالر کے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر کا تھا. یہ آپ حال چھوڑ کے گئے تھے. پی ٹی آئی نے جو حال چھوڑا ہے معیشت کا, زر مبادلہ 10.8 بلین ڈالر کے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 14 ارب ڈالر کا ہے جو کہ 16 ارب ہو جائے گا. پھر بھی آپ کے دور سے 4 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہے, جبکہ ریزرو آپ کو 1 بلین ڈالر زیادہ ملا ہے. تو پھر اس وقت بھی یہی حالات تھے, کیونکہ ہم ہمیشہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ایکسٹرنل پیمنٹ پہ ہی کر سکتے ہیں. دیکھیے تھوڑے سے اگر اس کو آپ زاویے کو ذرا سا بڑا کریں تو حالات اس وقت بہت برے تھے. میں آپ کو ایک دو اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. فرسٹ آف آل یہ میرے خیال سے 17 ارب سے زیادہ تجاوز کر جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, لیکن اس کو چھوڑ دیں. صحیح, پھر بھی 20 سے کم. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اس وقت جو ایکسپورٹ تھا جو کہ کم تھا, وہ امپورٹ کو 45% امپورٹ کا تھا, اب 40% ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 45 بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا, 46 بلین ڈالر ہوگا جو کہ 15% آف جی ڈی پی تقریباً. ٹھیک, سو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت ہو گیا, ایکسپورٹ کا کور بہت کم ہو گیا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ کا گر گیا. ہم 11.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہر سال خان صاحب نے نیچے گرایا, ہر سال نیچے گرایا, ابھی تک وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ نہیں پہنچے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ نے وہ معاہدے کرے اور معاہدے توڑے, جبکہ کووڈ میں ان کو ایک بڑا اچھا بریک مل گیا. کووڈ میں اس لیے ایک بریک مل گیا کہ کووڈ نے ویسے تو بہت پاکستان کو لوگوں کو جانیں گئی ہیں وغیرہ, لیکن آپ کو 4-5 بلین کی ڈیفرڈ پیمنٹ مل گئی G20 سے. آئی ایم ایف نے 1.5 بلین ڈالرز کیش بھی دے دیا آپ کو, جو کہ آپ کو اسٹرلائز بھی نہیں کرنے پڑے, اور ساتھ ساتھ آپ کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کی کنڈیشنلٹیز بھی ہٹا دی. لیکن آپ نے اس کے اندر اتنی ایکسپینشن کر دی کریڈٹ کی کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیا, جو کہ اور آپ کو ہسٹورک لو پرائس پہ LNG تیل وغیرہ ملا جو آپ نے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اس کے بعد جب ہم آئیں تو آپ نے ایک سبسڈی دی ہوئی تھی پیٹرول کی جو انسسٹینیبل تھی, تو آپ نے پاکستان, اچھا آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ کرا ہوا ہے, پاور پہ آپ نے نقصان کرا ہے, 1100 ارب روپیہ کیش اور 500 ارب روپے کا کیلکولر ڈیٹ, 1600 ارب روپے تو صرف حکومت کے لگ گئے ہیں پاور سیکٹر پہ. تو خان صاحب جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, پلس دا چیلنجنگ انوائرمنٹ, آئی ہیو ٹو سے دس, یوکرین کی جنگ رشیا سے, جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ گندم کی قیمت بڑھ گئی. اب ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا پاکستان, آج گندم امپورٹ کرتا ہے, تو گندم کی قیمت بڑھ گئی, کھاد کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب جو مشکل حالات میں تھے, آخری یہ جنگ شروع ہو چکی تھی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں 2018 میں تو آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 بلین ڈالر تک لے کے چلے گئے تھے, ذخائر 9.7 بلین ڈالر کے تھے. نہ اس وقت ہم آئل اتنا امپورٹ کرتے تھے جتنا آج کرتے ہیں, آج تقریباً 22 بلین ڈالر کا ہمارا امپورٹ ہوگا. 2018 میں آئل امپورٹ صرف 12 بلین ڈالر کا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو تو انٹرنیشنل پرائسز اتنی زیادہ ملی ہیں, چاہے ویٹ کی ہوں, چاہے LNG کی ہوں, چاہے آئل کی ہوں. 2018 میں تو اس سے برے صورتحال تھی پھر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی. دیکھیے میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے سال جو کووڈ کی وجہ سے جو فائنینشیل گورنمنٹ کی آسانی ہوئی, 2018 کی بات کر رہا ہوں, میں پچھلے سال, اس کے بعد یہاں پر اس نیش تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے ایک مرتبہ گروتھ زیرو ہی کر دی تھی
اس کے بعد پھر آپ یہ واپس انسسٹینیبل گروتھ کی طرف کیوں چلے گئے؟ گروتھ تو اس سال آئی ہے، لیکن اب جب آپ کی زیرو گروتھ ہو گئی تھی، نیگیٹو گروتھ ہو گئی تھی اور آپ نے کنٹرول کر لیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو آپ 4-5% گروتھ کر لیتے، روک لیتے. آپ وہ نہیں کر پائے. آپ نے ایکسیسو کریڈٹ کر دی، ایکسیسو کنسیشنز دے دیا. اس کے بعد یہ جو سبسڈیاں دی ہیں یہ کیوں کیا آپ نے؟ مطلب یہ پاکستان کو مضبوط تو نہیں کر رہے تھے آپ. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہم خود مختاری کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ جا کے 4 سال پاکستان کے، سن لیجئے، سب سے بڑے ڈیفیسٹ کریں تاریخ سے. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہی رہے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ نہ ہو. کبھی لیگ سے ہوتا ہے لیکن ہوگا. 2018 میں بھی اس وقت کا ریکارڈ بجٹ خسارہ کیا تھا، فسکل اکاؤنٹ خسارہ 2300 ارب روپے کا، وہ اس وقت 2200 ارب روپے کا. جی 2200 ارب روپے کا. اب اس سال جو ہے وہ 5000 ارب روپے کا. کہاں 2200 اور کہاں 5000. جو بابر آپ سبسڈی کی بھی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت سے سبسڈی دی، انہوں نے 1 مارچ کو سبسڈی کا اعلان کیا. 10 اپریل تک ان کی حکومت تھی، 51 ارب روپے کی سبسڈی انہوں نے دی تھی. اس کے بعد 11 اپریل کو آگے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پہلے دن وہ فیصلہ کر لیتے، پہلے دن نہیں کرتے. 15 اپریل کو جب اوگرا کی سمری آئی، اس کے بعد اٹ واز یور ڈیسیجن، اٹ واز دی ڈیسیجن آف یور گورنمنٹ کہ آپ نے سبسڈی دینی یا نہیں دینی. ایسا نہیں ہے کیونکہ فریز کر کے سبسڈی کو عمران خان نے تالے کی چابی سمندر میں پھینک دی تھی. 15 اپریل کو آپ یہ فیصلہ کر لیتے تو آپ سبسڈی بچائے جا سکتے تھے. عمران خان نے 51 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، آپ نے 200 ارب روپے کی سبسڈی اپنے دور میں دی ہے. نہیں دیکھیے، ہم نے 2 مرتبہ پرائس بڑھائی ہے 30 روپے. آپ کو پتا ہے کہ اب یہ میم ہو گئی ہے کہ ایوری ٹائم مفتاح اسماعیل کمز آن ٹی وی پیپل رن ٹو دا گیس اسٹیشنز یا پیٹرول پمپس. یا جب بھی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ بڑھے گی 2 دن بعد گر جاتی ہے. وہ میں اب بھی ایک سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم نے یہ مشکل فیصلے لیے جبکہ عمران خان پیچھے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان نے ہر پیٹرول مہنگا کرنے پہ مارچز کریں، دھرنے دیے، پتہ نہیں کیا 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 ہے. اللہ کی مہربانی سے لوگوں نے عمران خان کا چورن نہیں خریدا اور وہ نہیں نکلے. لیکن خان نے پیٹرول پہ سبسڈی 51 ارب کی دی ہے، آپ نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. خان نے دھرنے دیے، خان نے سبسڈی دی، اس اسٹرکچر میں ہم کو ڈال کے گیا. ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. جس فیصلے کو تبدیل کرنے میں آپ کو بڑا ٹائم لگ گیا اور 200 ارب روپے کی سبسڈی آپ لوگ دیتے رہے. جی نہیں، کر دیتے نا پہلے اوگرا کی سمری میں فیصلے کو تبدیل کرنے کے اندر دیکھیں، فیصلے کو تبدیل کرنے میں بالکل وقت لگا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو تھا وہ اس نہج پہ ہم کو لے کر گیا تھا. صحیح. ایک اور بات جو آپ کرتے رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا 1100 ارب روپے کی سبسڈی انہوں نے پاور سیکٹر میں دی اور 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ علیحدہ کھڑا کیا ہے. اور یہ ڈیبیٹ آپ سے پچھلے 3-4 سال میں ہوتی رہی ہے کہ اس پر پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی تھی کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اب 1300 ارب روپے تک پہنچ جائے گی اس سال کے آخر میں، تو آبویسلی ہمیں ریٹ بڑھانا پڑے گا. آپ تنقید کرتے تھے اور آپ کیا کہتے تھے، سنیے. کیا اس وقت 4.5 روپے بجلی اور بڑھانی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں بجلی کے ریٹ تو کم ہونے چاہیے. ان کو بجلی اگر یہ سستی کر دیں آج اور انڈسٹریلسٹ کو شفٹ کر دیں، اتنی سستی کر دیں کہ ان کو وارے میں آنا شروع کر دیں. اب نون کو آنے دیں، ہم ریٹ کم کریں گے، ہم کنسمپشن بڑھائیں گے. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا، وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. سستی کر دیں نا، 12 روپے کی دے دیں. ہم آئیں گے تو بجلی بھی سستی کریں گے. ہم بجلی کے اوپر انڈسٹری کو لے کر آئیں گے. آپ کو میرا جواب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا کہ میں بجلی کم کروں. تو آپ کے پاس طریقہ یہ تھا کہ 16 روپے کی جو بجلی ہے اس کو 12 روپے کی کر دیں، کنزمپشن بڑھ جائے گی، پر یونٹ کیپیسٹی کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن اب آپ 16 روپے سے 12 روپے کرنے کے بجائے 16 روپے سے 24 روپے کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل برعکس ہے آپ کا جو فارمولا تھا اس کے. میرا فارمولا اب بھی وہی ہے کہ آپ انڈسٹری کو بجلی پہ لے کر آئیں اور بجلی سستی دیں انڈسٹری کو. اور ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے اندر ہم گیس اور بجلی کی پرائسز کریں گے جس میں ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ بجلی سستی دیں گے اور زیادہ بجلی بیچیں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا آج کل یہ کرائسس ہوا ہے کہ کول کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. تو جو کول $400 تک پہنچ گیا، $50 کا تھا وہ 400 پہ پہنچ گیا. اچھا، اس کے بعد یہ جو ایک وہ ڈالی ہوئی تھی خان صاحب نے ایک فالس نیریٹو، ایک اور فالس نیریٹو یہاں پہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ اوور ایکسیسو کوئی پاور پلانٹس لگ گئے. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ پاکستان میں اس وقت لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہم سارے پلانٹس چلائیں تو بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اگر یہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے پلینس میں، تو ہم کو گرمی بہت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم کو شارٹیج ہو جاتی ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ شارٹیج ہو رہی ہے ایکچولی گرمی. سردی کے اندر تو آبویسلی وی ہیو مور پاور، سو وی نیڈ ٹو شفٹ انڈسٹری ٹورڈز تھنگ. 3 سال یہ لوگ بیٹھے رہے، بولتے رہے کہ پاور کا فیول مہنگا ہے، لیکن ایک سولر کا ایک وہ نہیں لگایا. ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے 4-6 ہزار سولر میگا واٹ بھی لگا کے 1 سال میں جائیں گے. 1 سال میں شروع جو آلریڈی کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں، جو پلانٹ لگ چکے ہیں، میرے بھائی آپ تو یہ کہتے تھے کہ اس کی کنزمپشن بڑھائے. اگر آپ سولر پہ جائیں گے تو اس کی کنزمپشن کم ہوگی نا. اب کیپیسٹی پیمنٹ کا میں قصہ بتا دوں کہ جتنی خان صاحب کی حکومت میں
انہوں نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا ہے 1500 ارب سے تو سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا, اور جتنی سبسڈی دی ہے اتنا تو کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں دی ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ نے دی نہیں ہے, آپ تو جا کے آپ تو سرکولر ڈیٹ ہی بڑھا رہے ہیں. وہ جو خان صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ خان صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا آئی پی پیز سے, کچھ جو 1994 کے اور 2002 کے آئی پی پیز کے سے ایگریمنٹ کیا تھا خان صاحب نے, اس کی قسط بھی میں نے آ کے دی ہے, وہ بھی نہیں دے کے گئے تھے یہ لوگ. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب, فیکٹ یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے تھے کہ 16 سے 12 روپے کریں گے, یہ بالکل پاپولر سٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان بھی دیتے تھے نا, کہ میں آ جاؤں گا کشکول توڑ دوں گا, آئی ایم ایف پہ جاؤں تو میں خودکشی کر لوں, اس سے بہتر یہ ہو نہیں سکتا. جب کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے تو آپ کو 45% بڑھا رہے ہیں. میں اس وقت بھی کہتا پاور ٹیرف, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میری بات سنیں, کہ آپ کو اس وقت ویریبل کاسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے, فکسڈ کاسٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ نے تو ویریبل کاسٹ کے بعد ہی بیس ٹیرف میں ویریبل کاسٹ کا ایلیمنٹ بہت چھوٹا ہے. نہیں, آپ سن لیجئے, اس کے اندر ڈی ویلیوشن, نہیں, کیپیسٹی پیمنٹ, میں آپ سن لیجئے, لائن لاسز اینڈ تھیفٹ, میرے بھائی میری بات اس پہ بنتا ہے نا بیس ٹیرف. نہیں, لیکن میری بات سنیں, میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی کہا تھا, پورے پروگرام سن لیجئے گا, کہ میں نے کہا تھا کہ ویریبل کاسٹ کو صرف مد نظر رکھو, فیول کاسٹ کو ڈونٹ وری اباؤٹ دا, یہ بیس ٹیرف میں ویریبل کاسٹ ہوتا ہے بائی دا وے, ڈونٹ وری اباؤٹ دا فکس کاسٹ. آپ فکس کاسٹ کو چھوڑ دیں, ویریبل کاسٹ کو پورا کر لیں. اس وقت مسئلہ یہ کہ ویریبل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. کول کی ویریبل کاسٹ 30 روپے ہو گئی ہے, فرنس آئل کی ویریبل کاسٹ 30 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو ہمارے بھائی چھوڑ کے گئے, یہ ایک مالیکیول نہیں خرید کے گئے ایل این جی کا, ایک کانٹریکٹ نہیں کر کے گئے. پیٹرول کی خامیاں ہیں, نہ ٹرمینل لگایا, نہ پائپ لائن بچھائی, وہ نہیں ہوا سارا کچھ. تو اب یہ ایک دن میں تو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کم ونٹر انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی سیلنگ اے لاٹ مور پاور ایٹ اے ویریبل جو کاسٹ. بیس ٹیرف ہے وہ 24 روپے سے نیچے آ جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بیس ٹیرف نہیں, ویریبل کاسٹ پہ آئے گا, جو میں پہلے بھی کہتا تھا. ویریبل بیس ٹیرف بڑھاتے تھے, آپ تنقید کرتے تھے, میرے بھائی مہنگی کر دیے, 1.5 روپے بڑھانے پہ میرے تنقید بھائی کرتے تھے. انڈسٹری کو ہم ویریبل کاسٹ پہ بیچیں گے تاکہ پورے کا پورا پاور چل رہا ہو. یہ دیکھ لیجیے. صحیح. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ, اور یہ مسئلہ ایک تو یہ نا کہ آپ لوگ سیاستدان ہیں تو آپ سیاست تو کرتے ہیں, لیکن یہ ایک فلا ہماری اکانومی کے اسٹرکچر کا ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ذرا سنیے عمران خان کیا کہتے تھے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت. ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ, 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو. 5,000 بچتا ہے, اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے. 1,000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے, پوری ملٹری چلانی ہے, سبسڈیز دینی ہے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے, یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. ٹوٹل پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے سالانہ 5,500 ارب روپیہ. اس میں سے تقریباً 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں پہ جاتا ہے, 2,500 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, 1,700 ارب روپیہ سیکیورٹی اور فوج کو چلا جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو شروع ہی ہوتی ہے 600 ارب روپے کے خسارے سے, وہ تو شروع ہی ہوتی ہے پیسے لینے کے لیے. 2019 میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بجٹ شروع ہوتا ہے -6 سے, یعنی آپ چھوڑ کے گئے حکومت, آپ آئے, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بجٹ بناتا ہوں, میرا بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے -600 ارب روپے. یا آپ دونوں غلط کہہ رہے تھے, یا مسئلہ پاکستان کے اسٹرکچرل فلاز کا ہے. آپ نے میرا ابھی 2022 کا کلپ دکھایا, آپ 2013 کا بھی کلپ دکھا دیں میرا. میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا, لیکن اس وقت خان صاحب تو یہ بات نہیں مانتے تھے, ان کو تو یہ بات کی سمجھ نہیں تھی. وہ تو 1600 200 اس طرح کی باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو تو نمبرز کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو وہ تو اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کرتے تھے. جب حکومت میں آئے تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کتنی مشکل چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر اب ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان کے بس کی بات نہیں, کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم کی ہماری تیاری پوری نہیں تھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فسکل سائڈ انہوں نے ایسے چھوڑی ہے کہ مجھے بجٹ -600 ارب روپے سے شروع کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی اسی حال میں چھوڑا تھا, -600 ارب روپے سے شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اور بات ہے. یہ جو اسٹرکچر آف دا بجٹ ہے, جس کے اندر NFC ایوارڈ ہے یا دیگر چیزیں شامل ہیں, اس میں عمران خان کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, قصور نہیں ہے. عمران خان کے بہت سارے قصور ہیں, جھوٹ بولنا, جھوٹے بیانے دینا. جیسے اس میں آپ کہتے ہیں ڈیٹ ری پیمنٹ 4,000 ارب ہے, اس میں 1,500 ارب روپے تھی, تب بھی نتیجہ یہ نہیں تھا. میرے آخری سال میں ڈیٹ ری پیمنٹ 4,000 ارب نہیں تھی, 2,000 ارب تھی, نہیں سوری 1,500 ارب روپے تھی. خان صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں اتنا قرضہ لیا جتنا 71 سالوں میں قرضہ لیا گیا تھا اس کا 80%. 71 سالوں میں ہم نے 25,000 ارب کا قرضہ لیا تھا, خان صاحب نے 4.25 سال میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا. تو اس سال لہٰذا ہم کو 4,000 ارب دینا پڑے گا. تو یہ خان صاحب کا بالکل غلطی ہے. یہ نمبرز کا موازنہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ PhD اکنامکس آپ ہیں, بڑے خوش ہیں تو نظر آ رہا ہے. میرے پاس وہ بھی ہے. 2013 میں جب آپ کو حکومت ملی, 14,291 ارب روپے ٹوٹل ڈیٹ, اور 10,600 ارب روپے ہم نے اور چڑھایا, 10,000 آپ نے تقریباً بڑھا دیا. وہ یہ بنتا ہے اضافہ 75%. 10,600 ارب روپے. جی 10,600 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. نمبر چل رہے ہیں 24,992 روپے کر دیا آپ نے ٹوٹل ڈیٹ. تو یہ ہو گیا 75% کا اضافہ ڈیٹ میں آپ نے کر دیا.
اب لگائیے دوسری یہ سلائڈ. ایک سال میں کتنا ہوا یہ 5 سال کا ہے نا, میں نہیں بتا نہیں ایک سال کا کتنا ہوا میں بتا دوں, ہاں پرسنٹیج میں دیکھیں گے نا, obviously آپ کو بھی پتا جیسے ہے. آپ کی جیسے مرضی پی ٹی آئی نے 4 سال میں 78% بڑھا دیا with a massive devaluation 4 سال impact. نہیں پونے 4 سال میں پونے 4 سال میں, ہاں مارچ تک کے نمبر ہے, ایک کوارٹر ہٹا دیتے ہیں, ایک کوارٹر آپ کے کہنے پہ کم کر دیا. اب یہ دیکھ لیجیے دیکھیے 78% 75% in 5 years, اس میں تو massive devaluation کا بھی امپیکٹ ہے. آپ کے دور میں تو devaluation اتنی ہوئی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو آپ نمبر بتا رہے ہیں ایک دم صحیح نمبر ہے. جو آپ موازنہ کریں گے, کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ بیس سے شروع ہوئے تھے, یہ ایک بڑے بیس سے شروع ہوئے تھے, لیکن ہم نے 2000 ارب روپیہ فی سال 2150 ارب روپیہ فی سال بڑھایا ہے, 125 ارب روپے, 2125 ارب روپے قرضہ. خان صاحب نے کتنا بڑھایا ہے؟ خان صاحب نے 5000 ارب سے زیادہ. اسی لیے میں نے کہا تھا پی ایچ ڈی اکنامکس ہے, ایبسولوٹ نمبرز میں آپ بات نہ کریں, آپ پرسنٹیج میں بات کریں گے نا. آپ پرسنٹیج میں دیکھو, آپ پرسنٹیج میں دیکھ لو, کریڈٹ دیا تھا میں نے پی ایچ ڈی اکنامکس سے. ایز اے پرسنٹیج جی ڈی پی دیکھ لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ چلو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 75 لیکن ہم چھوٹے بیس پہ کرا تھا تو فرق آ جائے گا, لیکن آپ چھوٹے بیس کو بھی چھوڑ دیں. 5 سال کے اندر 75 از 15% پر ایئر. 75% آپ نے بڑھایا, انہوں نے 78% 4 سال نہیں, 4 سال میں نہیں, 4 سال پونے 4 تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لو تو وہ بھی خان صاحب کا ڈیویلیشن امپیکٹ. ایک بریک نہیں نہیں ڈیویلیشن, ایک منٹ اس پہ بھی بات کر لو. ہم 94 پہ آئے تھے, 122 جون کا ہے ہمارے جانے کے 1 مہینے بعد کا ایکسپینس ہے, اس میں 61 مہینے کا ہے, جو اس میں آپ میرا گن رہے ہیں نا وہ 61 آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں ان کے دور میں ڈیویلیشن برابر ہوئی. نہیں, ہم 122 پہ چھوڑ کے کہتے ہیں, یہ 122 سے 179 پہ. ڈیویلیشن ان پرسنٹیج ٹرم برابر ہوئی ہے دونوں کے دور میں. نہیں پرسنٹیج برابر, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ بار بار ڈیویلیشن کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھ لو کہ ہم تو 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, لیکن کیئر ٹیکر میں کیونکہ آ گئے تھے تو وہ 122 ٹھیک ہے.